بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں یہاں بیان کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ایک خوبصورت واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 ہجری کو ہوئی۔ یہ پیر کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہوئے۔ دوسرے قبیلے سے رضاعت کے لیے عورتیں آئیں، ان سب کو بچے مل گئے تھے اور وہ اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئیں۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اونٹنیوں پر سوار ہوئیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا تھا، حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے والے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گدی پر سوار ہوئی تو اس کی حالت ہی بدل گئی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی تھیں، وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی، کہنے لگی اے ابی زحیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا خدا تیرا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنی اقامت گاہ پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہاں کی زمین ہریالی ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں جب واپس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشحال زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے ہوزان میں پرورش پائی۔ 2 سال مکمل ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوٹی۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دے کے سلاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پرورش پائی اور جب 4 سال کے ہوئے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معجزے ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے پتھر مجھے سلام کرتے ہیں اور کبھی کیا ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور مکہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار گئی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد ماجد کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے ساتھ واپس آئے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب نے کی۔ 1 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ آپ کے چچا ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جوانی اور بچپن کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی اور رواد گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب صدیق بھی تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔